السلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اس وقت ملک پاکستان میں جو صورتحال چل رہی ہے کہ تقریباً پاکستان بھر کے اندر سیلاب کی جو صورتحال ہے کہ پہلے جو ہے نا وہ سوات والی سائڈ پر اتنے زبردست قسم کے سیلاب آئے کہ بستیوں کی بستیاں اور علاقوں کے علاقے جو ہے نا وہ ختم ہو گئے اور سینکڑوں لوگ جو ہے نا وہ اس سیلاب کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اب کراچی کے اندر بھی سیلاب، لاہور میں، اور پھر جو ہے نا وہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جو سیلاب کی صورتحال ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پانی، لوگوں کے کھیت تباہ ہو گئے، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئیں، اور اس وقت لوگ انتہائی پریشان ہیں اور ایک خوف کے اندر مبتلا ہیں کہ خبر یہ ہے کہ ابھی پانی جو ہے نا وہ اور بھی آنے والا ہے، تو اگر پانی اور آ گیا تو اس سے بھی زیادہ نقصان کے امکانات ہیں۔ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن یہ کہتا ہے، جس طرح کہ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہیں جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی، تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور پھر قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو بر و بحر کے اندر فساد برپا ہوتا ہے یہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ جو بر و بحر میں فساد برپا ہوا ہے یہ لازماً ہم لوگوں کی اپنی کوتاہیوں اور اپنے گناہوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم اس پریشانی میں اور اس آفت کے اندر جو ہے نا وہ ہم مبتلا ہیں۔ عزیز بھائیوں، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس چیز کو سمجھتے اور اس کا الٹ شروع کر دیا۔ ہم نے اس کو بھی جو ہے نا وہ ایک انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا لیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب کی جو صورتحال ہے اس وقت دریا بھرے ہوئے ہیں اور قریب ہے کہ وہ ان کا پانی باہر آ جائے اور شہروں کے شہر ڈوب جائیں، جس طرح کے بعض جگہوں پر جو ہے نا وہ سیالکوٹ میں اس وقت جو صورتحال ہے لوگوں کے گھروں کے اندر پانی داخل ہو چکا ہے، کئی فٹ پانی جو ہے نا وہ لوگوں کے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کو بھی جو ہے نا وہ ایک ہنسی اور کھیل اور تماشے کی صورت میں لے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نوجوان وہ پانی کے اندر جو ہے نا وہ نہا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں اور شغل میلہ کر رہے ہیں، اور لوگ باقاعدہ طور پر جہاں پر سیلاب کی صورتحال ہے وہاں پر جو ہے نا وہ جھوک در جھوک جا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے حضور ہم التجائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی من حیث القوم معافی مانگیں اور اللہ سے زیادہ استغفار کریں۔ ہم نے جو ہے نا وہ اس آفت کو بھی انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ ہم کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں؟ ہم کیوں جو ہے نا وہ اللہ کے غضب کو بھڑکا رہے ہیں؟ محترم سامعین، ہمیں جو ہے نا وہ اس بات پہ تھوڑا سا توجہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورتحال تھی اس طرح کے حالات میں، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آندھی، طوفان، تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے۔ آپ کبھی گھر کے اندر آتے، کبھی ہے کہ میں نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی چلتی ہے تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں، فرمایا میں اس وجہ سے پریشان ہوتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے
کہیں یہ ہوا جو ہے نا وہ ہمارے لیے عذاب نہ بن جائے، جس طرح کہ قوم عاد اور قوم سمود پر ہوا کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہوا کے ذریعے تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ ہوا ہمارے لیے بھی اللہ کا عذاب ثابت نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رحمت کی بارش شروع نہ ہو جاتی اس وقت تک آپ پریشان رہتے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس صورتحال سے پریشان ہوتے تھے، اور آج ہم اس صورتحال کو دیکھ کر ہم خوش ہوتے ہیں اور ہم جو ہے نا وہ انجوائے کرتے ہیں، جبکہ چاہیے ہمیں یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارا رش دریاؤں کے پلوں پر یا دریاؤں کے کناروں پر نہ ہوتا، ہمارا رش سیلاب والی جگہوں پر تماشے دیکھنے کے لیے نہ ہوتا، ہمارا رش اللہ کے گھروں میں جو ہے نا وہ ہوتا، مساجد میں ہوتا، نمازوں کے لیے رش پیدا ہو جاتا۔ اس قسم کی آفات اور مصیبتوں کو دیکھ کر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مساجد کی طرف رخ کریں، اللہ کے حضور گر گڑائیں، نماز کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کریں اور قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نہ کہ ان آفتوں کو، ان مصیبتوں کو جو کبھی زلزلوں کی صورت میں آتی ہیں، کبھی جو ہے نا وہ سیلابوں کی صورت میں آتی ہیں، کبھی آندھیوں اور طوفانوں کی صورت میں آتی ہیں، ہم ان کو انجوائمنٹ کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ ہم جو ہے نا وہ اس سے سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یہ جو بر و بحر میں فساد برپا ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض اعمال کا بدلہ چکھائے۔ کیوں چکھائے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آتی ہیں تاکہ لوگوں کو احساس ہو اور لوگ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اور ہم نے الٹا جو ہے نا وہ اس کو انجوائمنٹ کا ذریعہ بنا کے تو ہم نے اللہ کی مزید نافرمانیاں کرنی شروع کر دی ہیں۔ عزیز بھائیو، یاد رکھیے یہ آفتیں، اس قسم کی مصیبتیں جب آتی ہیں تو اس کے بڑے مین دو اسباب ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور ایک بے حیائی۔ اللہ کی ناشکری میں سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اور یہ بات سب کو بڑی واضح طور پر معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر بہت زیادہ شرک جو ہے نا وہ مختلف جگہ پر کیا جا رہا ہے۔ غیر اللہ کے سامنے سجدے، غیر اللہ کے سامنے جھکنا، غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دینا اور غیر اللہ کو مددوں کے لیے پکارنا، یہ ایک ایسا شرک ہے جو ہماری قوم کے اندر موجود ہے۔ اور پھر بے حیائی کسی سے بھی جو ہے نا وہ لکی چھپی نہیں ہے، اتنی بے حیائی کہ بے حیائی پر مبنی پروگرام سرعام ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے پروگراموں پر پابندی لگائی جاتی ہے لیکن بے حیائی کے پروگرام سرعام ہوتے ہیں، اور اتنی فحاشی، اتنی عریانی سوشل میڈیا پر اور دیگر میڈیا پر اتنی بے حیائی اور فحاشی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ بے حیائی اور فحاشی اور یہ ناشکری اور شرک، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اپنے ملک کے اندر اتنی بڑی آفتوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، شرک سے باز آ جائیں، بے حیائی سے باز آ جائیں، بددیانتی، امانتوں کے اندر خیانت کرنا اور لوگوں کی حق تلفیاں اور ظلم زیادتیاں کرنا، ان چیزوں سے باز آ جائیں، وگرنہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر یہ جو آفتیں اور مصیبتیں ہیں ان کو ٹال دے، ان عذابوں کو روک دے، ان سیلابوں کے رخ موڑ دے، اور اللہ تعالیٰ تمام جو ہے نا وہ اہل پاکستان کی، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی اپنی ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ جو لوگ اس سیلاب کی وجہ سے یا مختلف آفتوں کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہیں، اللہ ان کے نقصان کا اچھا بدلہ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔